ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص تہجد گزار ہو، دن میں روزہ رکھے، رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ کتنا عظیم ہوگا کہ جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تہجد میں تو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہوئے پوری رات گزار دیتا ہے۔ تو دن میں روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا، عبادت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہوگا۔ لیکن حضور اس سے بھی آگے کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاق حسنہ کا مالک ہو، اچھے اخلاق والا ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق والا میرا امتی تہجد گزار اور دن میں روزہ رکھنے والے کے مرتبے سے بھی کہیں زیادہ افضل والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اخلاق حسنہ کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ ایک وہ ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک قرب اس بندے کو حاصل ہے کہ جو اخلاق والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندوں کا اعمال تولا جائے گا، نماز تولی جائے گی، روزے تولے جائیں گے، زکوٰۃ تولی جائے گی، صدقہ تولا جائے گا، یعنی جو بھی بندے نے نیک عمل کیے ہوں گے دنیا کے اندر، ان سارے اعمال کو قیامت کے دن جب میزان پر رکھا جائے گا تو تاجدار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے سارے اعمال میں میزان پر جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ یعنی اچھے اخلاق سے زیادہ وزن دار میزان کے لیے کوئی بھی شے نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث سنیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے برا بدتر وہ شخص ہوگا کہ دنیا میں لوگ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس سے ملتے نہ ہوں، یعنی لوگ نہ جاتے ہوں کہ کیا بات کریں گے اس سے، وہ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتا، آپ وہاں کیوں جاتے اس کے پاس، وہ تو انتہائی بد اخلاق ہے، وہ تو 2 منٹ کا ٹائم دینا گوارا نہیں کرتا، سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ ایسا شخص کہ جس کے پاس جانے سے لوگ کتراتے ہوں اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے بدتر انسان وہی ہوگا۔ تو کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے پاس جانے سے لوگ کتراتے ہوں، جن کے پاس بیٹھ کر لوگ بات کرنے سے کتراتے ہوں کہ نہیں جائیں گے اس کے پاس، گالی بکتا ہے، بدتمیزی سے پیش آتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتا ہے؟ دیکھیں معاشرے کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے مسلمان موجود ہیں کہ جن کی گالی گلوچ کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آج جو معاشرہ چل رہا ہے، آج جو سماج ہے، اس میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے اخلاق اچھے کریں، اپنا کردار اچھا کریں۔ آج دیکھیں آپ سوشل میڈیا پر کیا چلتا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے انڈیا کے اندر یا دنیا کے اندر ہر برائی کی جڑ مسلمان ہے۔ غیر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ قتل اس لیے ہو رہے ہیں دنیا میں مسلمانوں کی وجہ سے، چوریاں اس وجہ سے، جرائم اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں مسلمانوں کی وجہ سے۔ انڈیا کے اندر تو یہ بات وہ کھلے طور پر کہتے ہیں کہ تم دوسرے ملک چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن کیا مسلمان خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے کیا میرے اندر کہیں وہ پہلو تو نہیں کہ مجھ سے لوگ دور بھاگتے ہیں؟ آج ہمارے یعنی مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے تاجدار مدینہ پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ان کا اسلام اور ان کا دھرم ہی ان کو یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ یہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ یہ بے وفائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ یہ گالی گلوچ کرتے ہیں۔ مسلمان نوجوان ہے تو مطلب سیدھا سادہ یہی ہے کہ یہ سیدھی زبان نہیں بولے گا بلکہ یہ بدتمیز زبان بولے گا۔ یہ سارے کردار، یہ تمام بد اخلاقیاں یہ مسلمانوں کے اندر جو آئی ہیں، اسلام نے تو یہ نہیں سکھائی ہیں۔ اسلام نے تو مسلمانوں کو اخلاق حسنہ کا درس دیا ہے، قرآن نے اخلاق حسنہ کی تعریف کی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے۔ حضور نے تو احادیث کے اندر ہمیں اخلاق حسنہ سکھائے ہیں،
اور حضور نے تو اس قدر اخلاق حسنہ سکھائے، یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرما دیا کہ میزان پر سب سے بھاری عمل تمہارا اخلاق ہے، اور یہ بھی ارشاد فرما دیا اللہ کے رسول نے کہ تہجد گزار اور دن بھر روزہ رکھنے والے سے زیادہ مرتبے والا وہ شخص ہے جس کے اچھے اخلاق ہوں۔ لیکن ہمارے اندر اچھے اخلاق ہیں کہاں؟ آپ معاملات کر کے دیکھیں کسی بھی مسلمان سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اخلاق نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے آسان یہ کسی کو آپ ادھار دے کر دیکھ لیں، اپنا پیسہ آپ ادھار دے کر دیکھ لیں، مجال ہے جو 1-2 سال میں آپ کو مل جائے۔ یہ کہاں، یہ سارے کے ساری چیزیں کس کے اندر؟ مسلمان کے اندر۔ آپ دیکھیں، آپ اس سے مانگیں گے تو ایسا لگے گا جیسے اس کا پیسہ اس سے مانگ رہے ہیں آپ۔ تو یہ بد اخلاقی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری برائی کہاں سے آئی؟ اسلام نے تو یہ ساری چیزیں نہیں سکھائی ہیں۔ تاجدار مدینہ پر انگلیاں اس لیے اٹھائی جاتی ہیں کہ ہم بد کردار ہیں، ہم بد اخلاق ہیں، ہم نے اخلاق کو نہیں سیکھا، بس دنیا جیتے جا رہے ہیں، دنیا گزرتی جا رہی ہے، صبح سے لے کر شام ہو جاتی ہے، لیکن جو ہماری عادات اور بد کرداریاں اس کے اندر تبدیلی بالکل نہیں آتی۔ لیکن چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام بھی اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کا بول بالا ہو، تو ہم اچھے اخلاق بنائیں، اپنے اچھے کردار کے مالک بنیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے اخلاق دیکھ کر قومیں متاثر ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام سے لوگ ملتے تھے تو متاثر ہو جاتے تھے، یہ اسلام ہے، یہ مسلمانوں کا مذہب ہے، فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ تاریخ کے اندر آپ دیکھیں، مواہب لدنیہ اٹھا کر آپ دیکھیں، الاستیاب اٹھا کر دیکھیں، تمام تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک قبیلہ بستا تھا، مزینہ۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ آبادی، اور اس آبادی کا نام تھا مزینہ۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، صحابہ کرام بعد میں آہستہ آہستہ ہجرت کر رہے تھے، کچھ صحابہ نے پہلے بھی ہجرت کی، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان جو یہ مزینہ قبیلہ ہے، اس کے بارے میں یہ تھا کہ مہاجرین اس قبیلے میں ٹھہرتے تھے، رات ہوئی تو اس قبیلے میں ٹھہرے۔ وجہ یہ تھی کہ اس قبیلے کے لوگ بھی اچھے تھے اور پانی بڑے وافر مقدار میں یہاں موجود تھا، اور پانی کی وجہ سے لوگ یہاں ٹھہرتے، ضرورت کی چیزیں بھی اس قبیلے میں ملتی۔ یہاں پر مورخین نے ایک بات لکھی کہ صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے، اور اس قبیلے مزینہ میں جو بیچ میں واقع تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان، وہاں ٹھہرتے، رات کو وہاں ٹھہرتے، صبح ہوتی پھر مدینہ کی طرف نکل پڑتے۔ ایک شخص کا نام روایت میں آتا عبد العزیٰ، عمر ہے 16 سال، نام ہے عبد العزیٰ، اور یہ عزیٰ لات و عزیٰ بت، عزیٰ جو ہے یہ بت کا نام تھا کافروں کے، عبد العزیٰ یعنی اس بت کا بیٹا، اس بت کا غلام، نام عبد العزیٰ، عمر ہے 16 سال، والد کا انتقال ہو گیا چچا کی پرورش میں، اور چچا اتنے ناز و نعم کے ساتھ عبد العزیٰ کو پالتا تھا۔ روایت کے اندر موجود ہے کہ کپڑے بھی عبد العزیٰ علاقائی نہیں پہنتا تھا، بدیش سے امپورٹ کراتا تھا کپڑے، باہر سے کپڑے، یعنی اس کا چچا اتنا خیال رکھتا، چچا کپڑے بھی باہر کے منگا کے پہناتا، کبھی یمن کے، کبھی شام کے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے کپڑے بھی باہر سے آتے ہوں، اس کا چچا اپنے بھتیجے کو کتنے ناز و نعم سے پالتا ہوگا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب ایک صحابی جب جا رہے تھے ہجرت کر کے، اور جب قبیلے مزینہ میں رکے، تو یہ عبد العزیٰ جس کی عمر 16 سال، کہ جو اپنے امیر ترین کبیر چچا کی کفالت میں تھا، ناز و نعم سے چچا پال رہا تھا، اتفاق یہ ہوا کہ اسی سرائے میں ان صحابی رسول سے ملاقات ہو گئی، اور جب ملاقات ہوئی ہے، صحابی رسول کا اخلاق دیکھا، ملاقات کا انداز دیکھا، اور صحابی رسول نے جب رات میں قرآن پڑھا تو کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ بولے میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ پہلی بار عبد العزیٰ کے کان میں قرآن کی آواز گئی، کہا مجھے بھی سکھا دو۔ چند آیتیں اسی دن سیکھ لیں، پڑھتے رہتے۔ وہ صحابی جو رکے تھے پھر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اب انہیں انتظار ہونے لگا، یہ ہر رات جو ہے اسی سرائے جاتے کہ کوئی مسلمان مکے سے ہجرت کر کے آئے اور مدینہ جائے، ہمارے قبیلے میں اس سرا کے اندر ٹھہرے۔ تو ان کا اشتیاق بڑھتا گیا، قرآن کی ان کو ایسی لذت حاصل ہوئی، انتظار میں رہتے کب کون ہجرت کر کے آئے گا جو مجھے قرآن سکھا جائے، اخلاق سکھا جائے۔ اور صحابی ہجرت کرتے آئے یہ ملاقاتیں کرتے رہے، قرآن سیکھتے رہے، حتیٰ کہ بہت بڑی مقدار میں انہوں نے آیتوں کو سیکھ لیا، کم و بیش بہت زیادہ قرآن انہوں نے حفظ کر لیا۔ لیکن
आखिरी मर्तबा जब एक सहाबी रसूल मक्के से हिजरत करके मदीना आए तो उन्होंने उनसे एक जुमला कह दिया कि तुम कब तक यहाँ कुरान सीखते रहोगे, अपने कबीले में रह के क्यों ना तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम बन जाते हो। नाम सुना, मोहम्मद अरबी के गुलाम, बोले ये कौन है? कहा यही तो ताजदार अंबिया हैं, यही तो वो हैं जिन पर कुरान नाजिल हुआ है, यही है वो जिन्होंने हमें अच्छे अखलाक सिखाए हैं। तुम आज हमसे मुतासिर हो रहे हो तो इसकी वजह सिर्फ यह है कि हमने मोहम्मद अरबी के नाम का कलमा पढ़ लिया है। जब नाम सुना, नाम हल्का फुल्का नाम पहले भी कानों में गूंजा था, कोई मोहम्मद अरबी है जिसने मक्के में ऐलान किया, लेकिन जब दावत मिली कि मोहम्मद अरबी के गुलाम बन जाओ, कब तक छुप छुप के यहाँ कुरान सीखते रहोगे, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओगे, पूरा कुरान तुम्हें याद करा देंगे। अब्दुल उज़्ज़ा के दिल में जब ये तमन्ना जागी कि कब तक मैं यहाँ छुप छुप कर आयतें सुनता रहूंगा, कबीला भी इजाजत नहीं देता, चचा भी इजाजत नहीं देता, फिर भी इंतजार किया कि मैं मुसलमान, कहा उनसे कि तुम मुझे मुसलमान यही कर दो और मैं जाकर हुजूर से मुलाकात कर लूंगा। साहब रसूल ने उन्हें कलमा पढ़ाकर वहां मुसलमान किया, लेकिन कहा कि मैं अभी हिजरत नहीं करूंगा, मेरा चचा बड़ा मालदार है, नाज़ो नेम से मुझे पालता है, मैं इंतजार में हूं कि मेरा चचा भी मोहम्मद अरबी की गुलामी में आ जाए और मैं उसको भी हुजूर की गुलामी में लेकर जाऊं। इंतजार करते रहे, फतह मक्का हो गई, 8 हिजरी में फतेह मक्का हुई। हुजूर जब वापस आए फतेह मक्का से, और हजरत अब्दुल उज़्ज़ा हैं, अभी हजरत तो बाद में होंगे, अब्दुल उज़्ज़ा ने जब ये बात सुनी कि फतेह मक्का हो गई, क्योंकि मक्के के करीब इनकी आबादी, और हुजूर का यह अखलाक भी उन्होंने सुना कि फतेह मक्का के दिन हुजूर ने अपने सारे दुश्मनों को माफ कर दिया, और इश्तियाक बड़ा हुजूर से मुलाकात का, और सारी बातें उनके कानों में गई कि मोहम्मद अरबी ने तो बड़े बड़े काफिर को फतेह मक्का के दिन आजाद कर दिया है, सबको माफ कर दिया। हुजूर हिजरत फतेह मक्का के बाद जब मदीना आ गए, फिर इश्तियाक हुआ, 8 हिजरी हो चुकी थी, फिर इन्होंने चाहा, अपने चचा की बारगाह में गए, जाकर कहा कि मक्का के सारे लोग तो मुसलमान हो गए हैं, फतेह मक्का भी हो गई, हुजूर ने सारों को माफ कर दिया। जो हुजूर पर ओझड़ियां डालते थे उन्होंने भी अपने सर को हुजूर के कदमों में रख दिया है। जो हुजूर को एक लम्हा मक्के के अंदर देखने का वारा न करते थे, आज वो इस्लाम के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने पर तुले हुए हैं। वजह क्या है कि हुजूर का जब अखलाक देखा, फतेह मक्का के दिन बड़े से बड़े काफिर ने अपनी गर्दन को हुजूर के कदमों में झुका दिया। कहा कि चचा तुम कब मुसलमान हो गए? तो चचा ने साफ इनकार कर दिया कि मैं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं हूं। तो कहा है चचा, तुम अगरचे मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले नहीं हो, लेकिन तुम्हारे भतीजे ने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है, तुम्हें कबूल हो तो चलो। जा रहा ये तुम्हारा भतीजा हिजरत करके। तो चचा कहता है जा तो रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा चचा तुमसे ये वादा करता है कि तुम्हारे ना बाप की जायदाद में से एक फूटी कौड़ी देगा, ना अपनी जायदाद में से तुम्हें कुछ देगा। और ये जो कीमती लिबास पहने हुए हो, जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन ये चचा का कीमती लिबास उतार कर यहां जाओ। और एक रिवायत में यह आया कि जब आप हिजरत करने लगे तो आपकी वालदा गई अपने उसके चचा के पास, कहा कि तेरा भतीजा मेरा बेटा हिजरत करके जा रहा है, कौम से कह कि वापस उसको लेकर आए। जब सारी कौम गई तो हजरत अब्दुल्ला जुल बिजादैन इनका नाम है, इनको पकड़कर इनकी कौम वापस ले आई और कहा इनकी मां ने कि ये मेरा बेटा बड़ा शर्मो हया वाला है, ये भाग जाएगा दोबारा, लेकिन ये एक ही सूरत है कि ये यहां से नहीं भागेगा, इसको नंगा कर दो। मां ने जब कहा कि इसके कपड़े उतार दो, ये बड़ा शर्म हया वाला है, यहीं बैठ जाएगा, भागेगा नहीं। तो जब मां ने कहा तो कौम के लोगों ने कपड़े उतार लिए। हजरत अब्दुल्ला जुल बिजादैन जब नंगे हो गए तो बैठ गए, और बैठते घिसटते हुए कमरे के अंदर चले गए, ज़ारो कतार रोने लगे। तो वालदा ने जब खाने के लिए पेश किया, साफ मना कर दिया, भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मैं मोहम्मद अरबी की गुलामी नहीं छोड़ूंगा। 2 दिन गुजर गए, वालदा परेशान, खा क्यों नहीं रहा है? तो फिर वालदा ने कहा कि क्या तू मोहम्मद अरबी के बगैर नहीं रह सकता? कहा हाँ वालदा, तू सारी चीजें मुझसे छीन ले, लेकिन मैं मोहम्मद अरबी की गुलामी के बगैर अब एक लम्हा नहीं रह सकता हूं। तो वालदा ने जब देखा अपने बेटे का ये इश्तियाक, ये जोश ईमान, तो कहती है कपड़े तो तुझे नहीं मिलेंगे, हाँ ये मेरी चादर है, ले इसके मैं 2 टुकड़े कर देती हूं, एक से सतर ढांप ले, एक से सर ढांप ले,
اسی حال میں حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک چادر سے سر ڈھکے ہوئے اور ایک چادر سے شرمگاہ چھپائے ہوئے جب آئے ہیں مدینہ ہجرت کر کے، انتظار تھا ایک لمحے کا کب حضور کا دیدار ہوگا، اور جب آئے ہیں مسجد نبوی تو حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور یہ مدینے پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے تو کونے میں بیٹھ گئے۔ حضور تھوڑی جانتے تھے کون ہے۔ حضور نے جب سلام پھیرا، لباس دیکھا کہ ایسا لباس ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ماں نے دوپٹہ نہیں دیا بلکہ ٹاٹ کا لباس پہنایا کہ جا یہ ٹاٹ ہے، اسی سے اپنا ستر چھپا کے مدینہ چلا جا، ہم بھی دیکھیں گے محمد عربی تجھے کیسے قبول کرتے ہیں۔ جب آئے ہیں اور جب سلام پھیرا حضور نے، حضور کی نگاہیں جب حضرت عبداللہ ذوالبجادین پر پڑی ہیں تو پوچھا کون ہو تم؟ کہا یا رسول اللہ میرا نام عبدالعزیٰ ہے، بت کا غلام۔ حضور نے نام سنا تو کہا تم عبدالعزیٰ نہیں ہو، تم تو آج کے بعد میں عبداللہ ہو، تم تو اللہ کے بندے ہو۔ اور حضور نے جو ان کو لقب عطا فرمایا ذوالبجادین، یہ فقط وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ لقب آیا ہے۔ اس لقب کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس نے اسلام کی محبت میں، رسول کی محبت میں ٹاٹ کے لباس کو اپنا لباس بنا لیا ہے۔ اور جب حضور کی غلامی میں رہنے لگے اور حضور نے جب ان کا نام بھی بدل دیا، اب حضور کا پیار دیکھو، حضور کا اخلاق دیکھو۔ ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر فاروق اعظم بھی موجود ہیں، عثمان و علی موجود ہیں جو پہلے اسلام لا چکے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں۔ کسی کے بارے میں جملہ حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ تم جب مسلمان ہو گئے ہو، سارا کچھ چھوڑ کر آئے ہو، چچا کو لات مار کر آئے ہو، تو تمہیں یہ محمد عربی یہ اجازت دیتا ہے تم ہمیشہ محمد عربی کے دروازے کے قریب رہا کرو گے۔ عالم یہ تھا کہ صبح شام حضور کے دروازے پر پڑے رہتے، اور 8 ہجری میں آئے ہیں، 9 ہجری میں جنگ تبوک ہوئی ہے، 1 سال حضور کی غلامی میں رہے ہیں، حضور کے اخلاق کو دیکھتے، حضور سے قرآن پڑھتے، اور ایک مرتبہ جب حضور نے قرآن سکھایا مسجد نبوی کے اندر زار و قطار رو رو کے جب تیز آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کو چھپائیے، یہ دیہاتی آئے ہیں، یہ دیہاتی اتنی تیز آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے کہ دیگر لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ آہستہ آواز میں قرآن پڑھو، حضرت عمر کو چھپا دیتے ہیں، اے عمر تم کسے چھپا رہے ہو؟ ارے یہ تو اللہ کا بندہ ہے، یہ ریاکاری کے طور پر قرآن نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ یہ گریہزاری کے طور پر قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر چپ گئے، حضور کی محبت جب دیکھی حضرت ذوالبجادین کے لیے۔ اور جب 9 ہجری ہوئی، جب جنگ تبوک ہوئی، اور جنگ تبوک میں 1 ہی سال حضور کی غلامی میں رہے، عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اور میری دلی خواہش ہے یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ جب اسلام قبول کر لیا ہے، جب مسلمان ہو گیا ہوں تو اب شہادت سے محروم رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ حضور کے ساتھ جب جنگ تبوک میں آئے تو حضور سے کہتے ہیں حضور میری شہادت کے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے اسی جنگ میں شہادت نصیب فرما دے۔ یہ ہے اسلام والے، یہ ہے مسلمان کہ جو نہ موت سے ڈرتے ہیں اور نہ کبھی اپنی زندگی کا کیا ہے غیروں کے ہاتھ میں سودا کرتے ہیں۔ حضور سے عرض کرتے ہیں حضور اجازت دیں، دعا فرمائے میرے لیے کہ میں اسی جنگ میں شہید ہو جاؤں۔ تو حضور فرماتے ہیں جاؤ ببول کے درخت کی چھال لے کر آؤ۔ چھال لے کر آئے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کے بازو پر وہ ببول کے درخت کی چھال باندھی اور دعا کیا کرتے ہیں حضور کہ تم چاہتے ہو شہید ہو جاؤ۔ حضور کے ہاتھ اٹھے تو دعا کیا نکلتی ہے لب مصطفیٰ سے، اے اللہ میں اس اپنے صحابی یعنی حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے خون کو کفار پر حرام کرتا ہوں، کافروں کی تلوار میرے اس صحابی کے اوپر نہ چلے۔ حیران رہ گئے یا رسول اللہ میں تو شہادت مانگ رہا ہوں اور آپ منع کر رہے ہیں کہ کافروں پر میرا خون حرام ہے، یا رسول اللہ میری تمنا ہے میں شہید ہو جاؤں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ عبداللہ شہادت صرف یہ نہیں کہ تلوار سے گردن کٹ جائے تو شہید ہو جائے، اگر جب مسلمان جب جہاد میں نکلتا ہے اور جب جہاد کے راستے میں اگر بخار میں بھی مر جائے تو اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ فرماتا ہے۔ یا ذوالبجادین شہادت یہ نہیں ہے
کہ تمہاری گردن کٹے گی تو شہید ہوگے، تم بخار میں بھی مرو گے، تم شہید کا درجہ حاصل کر لو گے۔ حضور کا یہ جملہ ارشاد فرمانا تھا۔ اسی جنگ تبوک میں ابھی 20 دن گزرے تھے کہ حضرت ذوالبجادین کو بخار آ گیا۔ حضور کے جملے نکلے، اور جب بخار ایسا شدید کہ رات کے اندھیرے ہی میں آپ کو شہادت نصیب ہو گئی، انتقال کر گئے، اور تمنا کیا تھی کہ شہید ہو جاؤں، لیکن رسول اللہ کی دعا یہ تھی کہ کافر کی تلوار تمہاری گردن تک نہیں جائے گی۔ شہید بھی ہو گئے لیکن کافر کی تلوار تمہاری گردن تک نہیں جائے گی۔ جب رات کے اندھیرے میں شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان سنا یہاں پہ، کہتے رات کی تنہائی میں ہی اللہ کے رسول اٹھے، ابو بکر و عمر کو اٹھایا، حکم دیا ابو بکر و عمر دونوں ان کی قبر کھودو، اور حضرت بلال کو حکم دیا تم ہاتھ میں چراغ پکڑ لو۔ حضرت بلال چراغ پکڑے ہوئے، ابو بکر و عمر قبر کھود رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں بھی بستر سے اٹھا، میں نے رسول اللہ کا بستر دیکھا تو خالی، ابو بکر و عمر کا بستر دیکھا تو خالی، بلال کو دیکھا تو ان کا بستر بھی خالی۔ میں حیران کہ رات کے اندھیرے میں یہ کہاں چلے گئے، کیا غلط واقعہ تو پیش نہیں ہو گیا ہے؟ یہ جب گئے چھاؤنی سے باہر تو کیا دیکھا کہ حضرت بلال چراغ لیے ہوئے ہیں، ابو بکر و عمر قبر کھود رہے ہیں، اور قبر کھودنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں پہنچا ہوں قبر پہ تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا جنازہ تیار ہے۔ رسول اللہ خود حضرت عبداللہ کی قبر میں اترے، اور یہ وہ صحابی ہیں اللہ کے رسول خود بنفس نفیس تاریخ اسلام میں 5 ایسے خوش نصیب ہیں جن کی قبروں میں حضور اترے ہیں، اور 5ویں حضرت عبداللہ ذوالبجادین ہیں جن کی قبر میں خود اللہ کے رسول اترے ہیں، اور حکم کیا دیتے ہیں قبر میں اترنے کے بعد، اے ابو بکر عمر میرے صحابی کا جنازہ لاؤ، آہستہ لاؤ، جھٹکا نہ لگے، تکلیف نہ ہو، نرمی کے ساتھ اس کا جنازہ مجھے دو۔ رسول اللہ نے باہوں میں لے کر ان کا جنازہ جب قبر میں اتارا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور جب قبر میں دفن کیا ہے تو دعا کیا کرتے ہیں حضور، یا اللہ اے میرے پاک پروردگار عالم، اس کی شام آج کی شام اس حال میں ہوئی تھی کہ میں اس سے راضی تھا، صبح اس حال میں ہو رہی ہے، اے پروردگار عالم تو بھی میرے صحابی سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دفن تو بہت دیکھے تھے لیکن ایسا انتظام اور ایسی دعائیں، ایسا شوق رسول اللہ کا اس سے پہلے میں نے کسی صحابی کے لیے نہیں دیکھا۔ میں نے اسی دن تمنا کی تھی کاش یہ صاحب قبر میں خود بن جاتا، قبر والا میں ہو جاتا۔ ابو بکر بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو نرمی، جو اخلاق ہم نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے لیے دیکھا، میری بھی تمنا تھی کاش کہ اس قبر میں میں لیٹا ہوا ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو سب سے زیادہ جس چیز نے متاثر کیا ہے وہ رسول اللہ کا اخلاق تھا، کہ رسول اللہ نے اتنا قریب ان کو کر لیا، سارا کچھ چھوڑ کر آئے، اور رسول اللہ نے ان کے لیے خود اپنے قدموں کو قبر میں رکھا، اور دعا ایسی فرمائی کہ میں اس سے راضی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ یہ سارا کا سارا حضرت عبداللہ عبدالعزیٰ سے عبداللہ اس لیے بنے، انہوں نے رسول اللہ کے اخلاق کو پڑھا تھا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے بھی اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، کیوں نہیں ہم بغض و حسد کو چھوڑ دیتے، بغض و عناد کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے، گالی گلوچ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں، بری عادات برے اخلاق کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں؟ مر کر تو ہم سب کو بھی جانا ہے، اعمال ہمارے بھی تولے جائیں گے، کیوں نہیں اچھے اخلاق سے متصف ہو جائے کہ جب رسول اللہ سے مقابلہ ہو قبر کے اندر تو فرمائے واقعی تو نے میرے اخلاق کو اپنایا ہے، واقعی تو اخلاق مصطفیٰ سے متصف ہو کر آیا ہے۔ اور یقین جانیں جب اچھے اخلاق ہو جائیں گے معاشرہ اچھا ہو جائے گا، اسلام ترقی پائے گا، مسلمان ترقی پائیں گے۔ کردار ایسا ہو جو آپ سے ایک بار مل لے تمنا کرے بار بار آپ سے ملنے کی، ایسا نہ ہو کہ ایک بار مل لے تو دوسروں سے بھی کہے کہ اس کے پاس مت جانا، بڑا بد اخلاق ہے، بڑا کردار ہے، سارے دکاندار بیٹھے ہیں، کردار ایسا بناؤ کہ ایک بار اگر کسٹمر آ جائے تو 2 کو اور لے کر آئے کہ بڑی اچھی بات کرتا ہے، بڑا اچھا لین دین ہے۔ یہ نہیں کہ کسٹمر کھڑا ہے اور بدتمیزی سے بات کر رہے ہو، لینا ہو تو لو ورنہ جاؤ کہیں اور سے لے لو، یہ اسلام کا اخلاق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاق حسنہ سے متصف فرمائے، بد کرداری بد اخلاقی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔